نقاب ڈرامہ بہت جلد اپنے اختتام کی طرف پہنچنے والا ہے، جس میں اس تیمور کا بہت ہی بھیانک انجام ہونے والا ہے، کیونکہ تیمور جو اپنی ضد سے باز نہیں آیا اور اس کے فادر بالکل ٹھیک کہتے تھے کہ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ سانپ نے ڈسنا چھوڑ دیا ہے تو شاید میں مان جاؤں، لیکن تیمور اپنی ضد سے پیچھے ہٹ گیا ہے، اس بات کو میں مان ہی نہیں سکتا۔ اور جس طرح سے تیمور زارا کو امپورٹنس دے رہا تھا، اس کا خیال کر رہا تھا، تو تیمور کے فادر کو اس کی یہ خاموشی کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی، اور وہی ہوا۔ تیمور ایمان کو حاصل کرنے کی ضد میں تمام حدیں پار کر جاتا ہے۔ اب بلال کو تو پہلے ہی شک تھا کہ میرے اور ایمان کے ولیمے پہ تیمور کوئی نہ کوئی اوچھی حرکت کرنے کی ضرور کوشش کرے گا، تبھی وہ اپنے ولیمے پہ سیکیورٹی پہلے سے بھی زیادہ ٹائٹ کر لیتا ہے، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ تیمور سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کے ولیمے کے فنکشن میں بالآخر انٹر ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ تیمور ایمان کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے یا اسے وہاں سے لے کے جائے، آحد تیمور کے ناپاک ارادوں کو ناکام بنانے کے لیے وہاں پہنچ جاتا ہے اور تیمور کو گن دکھا کے کہتا ہے کہ میرے ساتھ باہر چلو ورنہ میں اسے چلا دوں گا، جبکہ ایمان غصے سے تیمور سے کہتی ہے کہ یہاں آنے کی تمہاری جرت کیسے ہوئی، اور تیمور ڈھیٹوں کی طرح ایمان سے کہتا ہے کہ تم تک پہنچنے کے لیے جرت کی نہیں بلکہ محبت کی ضرورت ہے، اور پھر آحد کے ساتھ باہر نکلنے کو تیار تو ہو جاتا ہے، البتہ آحد کو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ میں فی الحال کسی برے ارادے سے نہیں آیا تھا، صرف ایمان کو بتانے آیا تھا کہ وہ صرف اور صرف میری ہے اور میں اسے حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ تیمور جب دیکھتا ہے کہ میرا یہ وار بھی خالی گیا تو وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میرا اگلا وار آخری وار ہونا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی بھول چوک نہیں ہونی چاہیے، جس کے لیے وہ ایمان کو کڈنیپ کر کے کسی ایسی جگہ لے جانے والا ہے جہاں بلال، آحد یا کسی کی بھی پہنچ ممکن نہ ہو سکے۔ دوسری طرف یہ بیوقوف زارا، جسے اس کا شوہر پتہ نہیں کب سے پاگل بناتا آ رہا ہے لیکن ہر بار اس کے جال میں پھنس جاتی ہے، اب پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ تیمور نے اسے دھوکہ دیا تھا جبکہ وہ بلال اور ایمان کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، اور جس کے لیے تیمور نے زارا کو ہی استعمال کیا۔ تو زارا تیمور پر چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ کو کچھ شرم نہیں آتی یہ سب حرکتیں کرتے ہوئے؟ تو تیمور زارا کی بات پہ شرمندہ ہونے کی بجائے غصے سے کہتا ہے کہ شرم تو تمہارے بھائی بلال کو آنی چاہیے، جو خزانے پر ناگ بن کے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اسے اچھے سے پتا ہے کہ ایمان صرف اور صرف میری ہے اور میں ایمان کو واپس حاصل کر کے رہوں گا۔ تو زارا تیمور کو آئینہ دکھاتے ہوئے اور شرمندہ کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میرا بھائی اپنے خزانے کی حفاظت کر رہا ہے، کسی اور کی طرح لومڑ بن کے دوسروں کے خزانے پہ گندی نیت لگا کے نہیں بیٹھا ہوا، اور نہ ہی دوسروں کے خزانے کو ہتھیانے کے لیے سازشیں کر رہا ہے۔ اب تیمور ایک بار پھر زارا کو دھمکیاں دینے پہ آ جاتا ہے کہ ایک بات کان کھول کے سن لو کہ اگر تمہارے بھائی نے آرام سے ایمان کو نہ چھوڑا، اسے طلاق نہ دی، تو ایمان کو تو میں بلال سے چھین کے رہوں گا، البتہ بلال نے جس طرح مجھے غصہ دلایا ہے اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا، کیونکہ میں تمہیں طلاق دے کے اپنی زندگی سے نکال باہر کروں گا۔ اب اگلے دن تیمور ڈھیٹ بن کے بلال کے آفس پہنچ جاتا ہے تاکہ اس سے دو ٹوک بات کر سکے، اور اسے کہتا ہے کہ بھائی تم نے تو مجھے اپنی شادی پہ اپنے گھر بلایا ہی نہیں، حالانکہ میں تمہارا رشتے میں اکلوتا بہنوئی لگتا ہوں، بہرحال میں نے سوچا کہ چلو میں خود ہی جا کے حال چال معلوم کراتا ہوں۔ جبکہ بلال تیمور کی اس فضول باتوں کا کوئی جواب نہیں دیتا اور اسے کہتا ہے کہ یہاں آنے کا تمہارا کیا مقصد ہے، سیدھی بات کرو، جس پہ تیمور بلال سے کہتا ہے کہ دیکھو میں کسی قسم کا جھگڑا یا بدمزگی نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ تم خود آرام سے ایمان کو طلاق دے دو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو مجبوری کے تحت مجھے دوسرا طریقہ استعمال کرنا پڑے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم اپنی بہن کا گھر برباد ہوتے یا پھر اسے مرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہوگے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ بنا کسی چوں چراں کے ایمان کو طلاق دے دو۔ بلال کا صبر اور تحمل تو اب جواب دے جاتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی بیوی، اس کی عزت کی بات ہو رہی ہے اور یہ گھٹیا شخص کس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا ہے، اور پھر اسے اسی کے آفس میں بیٹھ کے بلیک میل بھی کر رہا ہے کہ بلال کی بہن کو مار دے گا۔
بلال اپنی کرسی سے اٹھتا ہے اور جا کے تیمور کا گریبان پکڑ کے کہتا ہے کہ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں لوگوں کی اوقات دیکھ کے انہیں بلاتا ہوں اور تمہاری اوقات یہ نہیں ہے کہ تم میرے گھر میں داخل ہو سکو۔ اور پھر اسے سختی سے کہتا ہے کہ مجھ سے اور ایمان سے دور رہو، اور ایک بات کان کھول کے سن لو کہ اگر زارا کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف تھی تو پھر اپنے بھیانک انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ تو تیمور یہاں سے تو چلا جاتا ہے، البتہ گھر جا کے کچھ ایسا کرتا ہے کہ زارا کی طبیعت اس بار سچ میں بہت خراب ہو جاتی ہے۔ اسے ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے، اور جب بلال کو زارا کی تشویشناک حالت کا پتہ چلتا ہے تو وہ بھی فوراً سے پہلے ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے، جبکہ آحد اور باقی سب گھر والے بھی وہیں پر موجود ہوتے ہیں۔ تیمور یہی تو چاہتا تھا کہ زارا کی جب حالت خراب ہو تو سبھی لوگ یہاں پہ موجود ہوں، تاکہ سب کا دھیان تیمور کی طرف سے ہٹ جائے اور وہ ایمان کو یہاں سے لے کے کہیں بہت دور نکل جائے۔ اب ادھر ایمان کو بھی جب زارا کی خراب حالت کا پتہ چلتا ہے تو وہ سوچتی ہے کہ ایسے وقت میں مجھے بلال کے ساتھ ہونا چاہیے، ظاہر ہے کہ اسے مورل سپورٹ کی ضرورت ہوگی۔ تبھی وہ فوراً ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل کے لیے نکلتی ہے، اور تیمور جو پہلے ہی اپنا کام کر چکا ہے، ایمان کے ڈرائیور کو خرید چکا ہے اور اسے ایک نشہ آور سپرے بھی دے چکا ہے۔ تو جیسے ہی ایمان گاڑی میں بیٹھتی ہے تو ڈرائیور پیچھے مڑتا ہے اور وہ سپرے ایمان کے منہ پہ کر دیتا ہے۔ ایمان تو وہیں بے ہوش ہو کے نیم دراز ہو جاتی ہے، اور یوں تیمور ایمان کو اغوا کر کے بہت دور لے جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایمان کو جب ہوش آتا ہے تو وہ خود کو ایک یاٹ پہ پاتی ہے، اسے تو کچھ یاد نہیں آتا، سمجھ نہیں آتا کہ وہ یہاں کیسے پہنچی۔ ادھر بلال کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ایمان کڈنیپ ہو چکی ہے۔ اب اس کے تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، غصے میں آ کے اپنی چچی کو دھمکی دیتا ہے کہ ایک بات کان کھول کے سن لیں، ایمان کو تو میں کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ ہی نکالوں گا، لیکن آپ کے بیٹے تیمور نے ایمان کا کوئی بھی نقصان کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا کہ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر چچی کے سامنے ہی پولیس اسٹیشن کال کر کے ایز سون ایز پاسبل ایمان کو تلاش کرنے کا آرڈر دیتا ہے، اور ساتھ ہی یہ آرڈر بھی دیتا ہے کہ تیمور جیسے ہی نظر آئے اسے جان سے مار دیا جائے۔ اب تیمور نے ایک اور بے وقوفی کی کہ وہ ایمان کو کڈنیپ کر کے گیا ہے تو اپنا فون بھی ساتھ لے کے گیا ہے۔ کیا اسے نہیں پتا کہ فون کے تھرو وہ بڑے آرام سے ٹریس ہو سکتا ہے؟ بہرحال تیمور کی ماں تو جب بلال کی یہ بات سنتی ہے خوف زدہ ہو جاتی ہے، فوراً تیمور کو کال کر کے پوچھتی ہے کہ تم کہاں ہو؟ بلال نے شہر کے چپے چپے میں اپنے آدمی بھیج دیے ہیں، جیسے ہی وہ تم تک پہنچیں گے تمہارا بہت برا حشر کریں گے، بہتر یہ ہے کہ ایمان کو واپس لاؤ اور بلال سے معافی مانگ لو، باز آ جاؤ تیمور، ورنہ اپنی جان سے چلے جاؤ گے۔ تیمور تو اپنی ماں کی اس فکر پہ شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ بلال اپنی کوشش کر کے دیکھ لے، کیونکہ میں اسے اس شہر تو کیا اس روئے زمین پہ بھی کہیں نہیں ملنے والا، کیونکہ تیمور زمین پہ ہے ہی نہیں، وہ تو یاٹ میں سمندر پہ کہیں بہت دور نکل جاتا ہے۔ ادھر تیمور جب دیکھتا ہے کہ ایمان کو بھی ہوش آ چکا ہے تو اسے جا کے کہتا ہے کہ میں کب سے انتظار کر رہا تھا تمہارے ہوش میں آنے کا، دیکھ لو ایمان، بالآخر میں نے تمہیں حاصل کر ہی لیا۔ اپنا فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے سامنے بلال کو کال کرو اور اسے کہو کہ وہ ابھی کی ابھی تمہیں طلاق دے اگر وہ تمہیں زندہ دیکھنا چاہتا ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو میں تمہیں مار کے اسی سمندر میں پھینک دوں گا، لیکن واپس بلال کے پاس کبھی نہیں جانے دوں گا۔ لیکن ایمان الٹا تیمور پہ غصہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ لگتا ہے تمہارا دماغ بالکل ہی چل چکا ہے، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ بلال جب تم تک پہنچے گا تو تمہارا کیا حشر کرے گا۔ تو ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ بلال تیمور تک کیسے پہنچتا ہے۔ ویسے بلال کو بہت پہلے سے تیمور کی انٹینشنز کا پتہ چل تو چکا تھا، پتہ نہیں بلال نے اسے اتنی ڈھیل کس لیے دے رکھی تھی، ورنہ بہت پہلے اس پہ کوئی کیس بنا کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دینا چاہیے تھا۔ تو ناظرین ویسے کیا لگتا ہے کہ تیمور کا برا انجام بلال کے ہاتھوں لکھا ہے یا پھر آحد کے ہاتھوں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور کیا آپ لوگ اس ڈرامے کو مس کریں گے یہ بھی ضرور بتانا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔